الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ احترام کے قابل ہیں میں سب کو مانتا ہوں، لیکن ذات مصطفیٰ کے بعد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حمد اور ثنا کے بعد ذی قدر سامعین، برادران اسلام، برادران اہل سنت، بحمدہ تعالی بفضلہ تعالی، اللہ کی توفیق اور تائید سے آج ہم مبارک رات میں، نصف شعبان کی رات میں، شب برات کی رات میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کی اور مجھ عاجز کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے 25واں پارہ سورۃ الدخان کی پہلی آیات بشینات پڑھی ہیں۔ اللہ پاک بندہ عاجز کو کلمہ حق صحیح عرض کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعرات کی رات کو سورۃ الدخان تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لفظ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ اللہ پاک کے نبی نے مکہ والوں کے لیے دعائے ضرر فرمائی تھی کہ اللہ ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج دے۔ تو پھر مکہ مکرمہ پر دھواں چڑھایا، مسلسل کئی دنوں تک لوگوں کو سورج نظر نہ آیا، حتیٰ کہ مکے کے لوگ ہڈیاں مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اونٹ کے لید اور خون آپس میں ملا کے
ابال کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں ایسے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ جس کی وجہ سے مکہ آباد تھا، جب تک محمد عربی ہمارے حق میں دعا نہیں کرتے تو ہمیں اس مصیبت سے خلاصی نہیں ہے۔ میرے آقا نبی رحمت نے دعا فرمائی تو ان سے وہ مصیبت دور ہوئی، اور والی یمن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کہ اس سال سارا غلہ مکہ کی منڈی میں بھیجو۔ تو انہوں نے جواباً لکھا، یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے یہاں تجارت چھوڑ دی ہے کہ آپ چھوڑ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس سورت کا آغاز حامیم سے ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا صحیح مقصد و مفہوم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، حتیٰ کہ وحی لے آنے والے جبریل امین کو بھی خبر نہیں کہ حامیم کے معنی کیا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اللہ نے فرمایا حامیم، اور بعض نے کہا کہ ہا سے مراد حیٌ ہے اور میم سے مراد قیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض نے کہا ہا سے مراد وحی خدا ہے اور میم سے مراد محمد عربی کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، اللہ نے فرمایا قسم ہے کتاب مبین کی، قسم ہے روشن کتاب کی۔ آگے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ اس مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد ہے لیلۃ القدر والی رات جو ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ لیکن جناب اکرمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ قول پہلا بھی حق ہے اور قول یہ بھی حق ہے، لیلۃ القدر بھی شان والی رات ہے اور شب برات بھی شان والی رات ہے۔ اور میں عرض کروں اللہ اکبر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن شب برات میں نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے غار حرا میں قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ قرآن مجید شب برات میں نزول بھی حق ہے اور لیلۃ القدر میں بھی حق ہے۔ لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ فرماتا ہے وہ رات میں نازل ہوا۔ کس میں نازل ہونا شروع ہوا؟ رات میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رات اندھیری ہوتی ہے، اور قرآن کی جب آخری آیت نازل ہوئی، آخری آیت جب نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی تو رات تھی، جب آخری آیت نازل ہوئی جمعہ کا دن ہے، میدان عرفات ہے، دن میں اللہ پاک نے آخری آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ابتدا ہوئی رات میں، انتہا ہوئی دن میں۔ اللہ فرمانا چاہتا تھا قرآن سے پہلے اندھیرے تھے، جب قرآن مکمل ہوا اب قیامت تک نور ہی نور رہے گا۔